الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زندگی کا حساب دینا ہے. یہ جانوروں کی طرح زندگی نہیں ہے کہ بس دنیا میں آ گئے، موت کے وقت چلے گئے، منو مٹی کے نیچے چلے گئے، سڑ گئے، گل گئے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اس طرح کی چیز ہم انسانوں کے لیے نہیں. قرآن کریم کی آیتوں میں آپ غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی مضامین، کئی سبجیکٹ قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس میں توجہ دلائی ہے اور دھیان دلایا ہے. کیونکہ قرآن جب اتر رہا تھا، مکہ اور مشرکین مکہ کا جو ماحول تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے تھے. اور سب سے بڑی چیز جس کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، وہ تھی بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، محشر کا میدان قائم ہوگا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. ان باتوں کو مشرکین مکہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے. بلکہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہ مضمون اللہ کی طرف سے اترتا اور اللہ کے رسول سناتے تو مذاق بناتے ہوئے یوں کہہ دیتے، قولوا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی بے بنیاد باتیں ہیں جن کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، خواہ بخواہ کی باتیں. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول کی اس بات کو مذاق میں اڑا دیا جاتا کہ ہم نہیں مانتے. سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ ایک آدمی جب مر جائے، قبر میں چلا جائے اور قبر کی مٹی کے ساتھ وہ اندر سڑ جائے، گل جائے، ختم ہو جائے، پھر دوبارہ اس کو کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر. اور یہ ایک دو جگہ نہیں، کیونکہ ہم قرآن کے 30 پاروں کے ترجمے، تفسیر، مطلب مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ آیتیں ہمارے سامنے گھومتی رہتی. ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی جگہوں پر قرآن مقدس میں اسی کی طرف توجہ دلائی کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہے. پھر انسان کو اس کی حیثیت سمجھائی کہ تو کیا ہے، تو ایک ناپاک منی کا قطرہ تھا. تجھے اتنا اچھا اور مضبوط انسان بنا کر دنیا کے اندر لانے والی ذات ہم تھے. ہم نے تیرے والد کے اس منی کے قطرے کو حفاظت کے ساتھ رحم مادر میں پہنچایا اور ہم نے 5 مہینہ بڑی سے اس کی حفاظت کی. اور کیسے حفاظت کی اس کو بھی قرآن نے کئی الگ الگ جگہوں پر بیان کیا کہ ہم نے پہلے اس کو خون کا جمع ہوا خون بنا دیا. وہ رحم مادر کے اندر منی کا قطرہ جب رحم مادر میں پہنچا، بچہ دانی میں پہنچا، ہم نے وہاں پر اس کے اندر خون پیدا کیا، خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں بنائی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اے انسان ہم نے تجھے کیسے بنایا
یہ اللہ نے قرآن میں پورا تفصیل سے بیان کر دیا۔ 4 مہینہ کے اندر ہم نے تجھے بنا کر تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد تیرے اس جسم کے اندر ہم نے اپنی روح پھونک دی، تجھے ایک زندہ انسان بنا دیا۔ اور زندہ انسان جو ہاتھ پیر ہلاتا ہے، زندہ انسان بننے کے بعد بھی 4-5 مہینہ ہم نے تجھے رحم مادر کے اندر رکھا، اور جب تجھے دنیا میں لانا تھا تو سوچ 2.5-3 کلو کا انسان ایک چھوٹی سی جگہ سے وہ دنیا کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ فرماتی ہے ہماری کرشمہ سازی ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے پروسیس کیا پروسیس رہے، یہ انسان کو اللہ نے قرآن مقدس میں سمجھائے، اور اس کی حیثیت اس انسان کو سمجھائی۔ کہا کہ جب تو کچھ نہیں تھا تو ہم نے تجھے بنا دیا، اب بنے ہوئے انسان کو دوبارہ بنانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے لیے تو جب پہلے کچھ مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ میں کہاں سے مشکل ہوگا؟ ہم تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی چیز بنانے کے لیے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن میں کہا گیا، یہ بات جو میں بول رہا ہوں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں سب بنانے کے بعد ہمیں تھکن بھی نہیں لگی۔ یہ سینٹنس ہے قرآن میں، یہ جملہ ہے کہ اتنا بڑا آسمان، آسمان، 7 زمینیں، چاند، سورج، آفتاب، ماہتاب، ستارے، بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے جنگلات، یہ سب بنانے کے باوجود ہمیں تھکن نہیں لگی۔ اور یہ انسان تجھے اتنے پروسیس سے گزارنے کے بعد ہم تجھے دنیا میں لائے، تب بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو دوبارہ قیامت کے دن تجھے دوبارہ زندہ کرنے میں ہمیں کہاں سے پریشانی ہو؟ ہم تو جب بھی کسی کام کو کرنے کا حکم کرتے ہیں کن فیکون، ہم خالی کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مقدس میں جس زمانے میں قرآن اتر رہا ہے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے ایسی بات نہیں تھی، وہ نہیں مانتے تھے تو اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، یہی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے اس کی حقیقت انسان کو سمجھائی قرآن میں مختلف جگہوں کے اوپر، اور اس انسان کی حیثیت سمجھائی، اس کو دوبارہ زندہ ہونے کی حیثیت سمجھائی، دنیاوی زندگی کی حیثیت سمجھائی، اور کہا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کاش کہ تم لوگ اس بات کو سمجھ پاتے۔ یہ قرآن نے کئی جگہوں پر اس مضمون کو بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں انسان کو یہ بات سمجھائی کہ کل قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ کے آگے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ کے پیدا کردہ سوالوں کے جوابات وہ نہ دے دیں۔ سب سے پہلے کہ ہم نے تجھے پیدا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو نے زندگی کیسے گزاری اس کا حساب دے، مال کہاں سے کمایا اس کا حساب دو، مال کہاں پر خرچ کیا اس کا حساب دو۔ اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ یہ جو اتنا کڑیل بدن، تجھے مضبوط بدن جسم بنا کر ہم نے دیا تھا، اس جسم کو تو نے کہاں پر کھپایا، اس پورے باڈی کو، اس بدن کو کہاں کا استعمال کیا دنیاوی زندگی میں، اس کا حساب دو۔ حضور نے فرمایا کہ اے بنی آدم، جب تک تو ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک تو اللہ کے آگے سے پیر ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، ہم نے دنیاوی زندگی کو غفلت کے اندر گزار دی، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت سمجھے ہی نہیں۔ سب سے بڑی بات انسان کے ذہن و دماغ میں جب یہ پیوستہ ہو جائے، یہی 2 باتیں جو دماغ میں بیٹھ جائے، دنیا سے کرائم خود بخود ہی ختم ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ دنیا میں بیٹھ جائے کہ یہ دنیا، یہ میری زندگی، میرا اصل ٹھکانہ نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے بھیجا ہے کہ جا دنیا میں بھیجتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تو کیسی زندگی گزارتا ہے۔
کہیں مال کے نشے میں آ کر تو مجھے بھول تو نہیں جاتا. یہ ایک بات انسان اپنے دماغ میں بٹھا لے. دوسری بات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اور کہاں دینا ہے؟ اکیلے میں نہیں، پوری دنیا کھڑی ہوگی. باپ بھی کھڑا ہوگا، ماں بھی کھڑی ہوگی، اولاد بھی کھڑی ہوگی، بیوی بھی کھڑی ہوگی، جن کے سامنے بڑے مولانا بن کے تو گھومتا تھا، لیکن آج تیرا حساب سب کے سامنے آئے گا. تب پتا چلے گا کہ تو دنیاوی زندگی میں کیسی لائف اور کیسی زندگی گزارتا تھا، جس کو قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ تمام چیزیں، باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بچتا پھرے گا کہ میری دنیا کی پکچر آج اللہ تمام لوگوں کے سامنے نہ چلا دے. آج میری دنیا کی پکچر اگر لوگوں کے سامنے چل گئی تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ تو بڑے مول صاحب تھے، کرسیوں پہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے اور ان کی زندگی ایسی رنگین اور ایسی کالی تھی. یہ صورتحال ہوگی. انسان کو یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، ہم سب کو یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا. اسی لیے بچپن سے ہمارے بچے 2-2.5 سال کے ہوتے ہیں، مدرسوں میں جانا شروع کرتے ہیں، تو ہمارے بچوں کو بچپن سے، حالانکہ میننگ مطلب معنی کا پتہ نہیں ہے، پھر بھی ان کے دماغ میں جو 5 کلمے بٹھائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ سوئم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر چوتھا کلمہ جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. 5واں کلمہ رد کفر، جس کا نام ہی ہے رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ. لمبا کلمہ. اس کے بعد ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھایا جاتا ہے، جس میں ایمان مجمل تو سمجھ میں آ گیا. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر. کیونکہ جو آپ ٹیکنالوجی کے حساب سے ترقی کرتے جائیں گے، یہ ٹیکنالوجی آپ کو اس دہانے پر لے جا کر کھڑی کرے گی کہ ایک وقت آئے گا، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، آپ فرشتوں کا انکار کرنا شروع کر دیں گے. آپ قرآن کے علاوہ، محمد رسول اللہ کے علاوہ دیگر رسولوں کا انکار کرنا نعوذ باللہ شروع کر دیں. اسی لیے بچپن سے بچے کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دین کے اوپر میں ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی تقدیر اور بری تقدیر دونوں کے اوپر میں ایمان لایا. یہ بچپن سے. 2.5 سال کا بچہ ہے، مدرسے میں جا رہا ہے، میننگ کا کچھ پتہ نہیں، مطلب نہیں جانتا، لیکن رٹا کر مولانا نے اس کے دماغ میں بٹھایا تاکہ بڑا ہو تو اس کی دماغ کی اپج اس بات کو بیان کرے اس کی زبان سے کہ نہیں، میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر، میں اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی تقدیر بری تقدیر پر ایمان لایا ہوں. اللہ نے میری تقدیر تو اس وقت لکھ دی تھی جب دنیا میں پہلا انسان حضرت آدم بھی نہیں بنایا گیا. اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا، آسمان زمین چاند ستارے، تب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، جس قلم کی 29ویں پارے میں قسم کھائی گئی، نون والقلم وما یسطرون. اور اس قلم کو اللہ نے کہا، سیدنا آدم سے لے کر قیامت کے آخری صبح تک جتنے انسان اس کائنات، اس دھرتی میں آنے والے ہیں، تمام کی تقدیر کو تو لکھنا شروع کر دے. قلم نے تقدیر لکھ دی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، رفعت الاقلام وجفت القلم بما هو فيه. اب قلم اٹھا دی گئی، قلم خشک ہو گئی، جس کی جو تقدیر تھی اس قلم میں لکھ دی ہے اور اسی تقدیر کے مطابق وہ زندگی کو گزارے گا. کوئی چیز اس تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا. اس میں بھی بتایا کہ دعا میں وہ طاقت ہے.
کہ تمہاری لکھی ہوئی تقدیر کو تم اللہ سے بدلوا سکتے ہو. وہ دعا میں وہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو پتہ چلا اس میں یہ سکھایا گیا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اللہ کی طرف سے. یہ بات الگ ہے کہ ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس کے کچھ نہ کچھ ریزن رکھے، کچھ نہ کچھ وجوہات رکھی. بھائی میں بائک فاسٹ چلا رہا تھا اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں چھت کے کنارے پر کھڑا تھا اس لیے گر گیا. یہ ریزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، کیونکہ ریزن نہ ہوتے تو انسان اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا. تو تقدیر کو سمجھایا اور سمجھانے کے لیے اللہ نے اس کی وجوہات کو اتارا. ورنہ آتے ملک الموت کسی بھی آدمی کی روح قبضہ کر کے چلے جاتے تو دنیا والے کیا کہتے؟ اللہ نے بہانہ رکھ دیا، کچھ نہیں تو لاسٹ میں ہارٹ اٹیک آ گیا، دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی، اس لیے اس کی موت ہو گئی. ہر ایک کی وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری. تو پتہ چلا تقدیر اللہ کی طرف سے. اسی لیے اللہ نے خالی صبر کو نہیں اتارا، شکر کو بھی اتارا. اچھے دن گزر رہے ہیں، اچھی حالتیں گزر رہی ہیں، ہماری سوچ کے مطابق ایام گزر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو. ہماری سوچ کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے، صبر کرو. دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں اتاری. حالات جب اپنی سوچ کے موافق ہوں خوب اللہ کا شکر کرو تاکہ خوب اللہ کی نعمتیں پاؤ. حالات اپنی سوچ کے خلاف جا رہے ہیں، فوراً صبر کرو، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، مانگو، گڑ گڑاؤ، رونا شروع کرو اس کے سامنے، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ جس طریقے سے چاہتا ہے حالات میں الٹ پلٹ کر دیتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دینوں کا الٹ پھیر تمہارے بیچ میں کرتے رہتے ہیں. کس نے سوچا تھا بشار الاسد کے بارے میں ملک شام کو فتح ہوا؟ کیا ظلم و ستم کیا اس نے؟ ظلم و ستم ایک مسلمان ہو گئے دوسرے مسلمان پر کیا ظلم و ستم کیا اس نے کہ جب بھاگ گیا اپنا ملک چھوڑ کر، اور جب اس کے محل کے نیچے سے قید خانوں کی تلاش کی گئی تو پتہ چلا زمین کے اندر 4-4 5-5 منزلہ قید خانے بنائے ہوئے ہیں، اور نیو ٹیکنالوجی کے دروازے اور ریموٹ سے کھلنے والے ایسے زبردست اس نے وہاں پر بنائے ہوئے ہیں جیل خانے، قید خانے. کسی حاملہ عورت کو اندر ڈال دیا جس نے اندر ہی بچے کو جنم دیا. 25 سال کے بعد وہ بچہ جب باہر نکلا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں درخت ہوتے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پہیوں والی کوئی گاڑی ہوتی. 25 سال ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کے 25 سال 30 سال اس کے باپ حافظ الاسد کے زمانے سے بشار الاسد کے زمانے تک 35 سال 40 سال اس نے ایسے قید خانے میں گزارے ہیں جس کو چار دیواری کے علاوہ دنیا بھی ہوتی ہے اس کا بھی پتہ نہیں. اور آج وہ وقت آ گیا کہ اپنے ملک سے ایک بھگوڑے کی طرح بھاگنے پر ایسا مجبور ہوا کہ کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں. اسی کو اللہ فرماتے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے بیچ میں دینوں میں الٹ پھیٹ کرتے رہتے ہیں. لہذا کبھی بلندی کو پہنچ جاؤ تو اس بلندی پر پہنچنے کے بعد غرور، تکبر، گھمنڈ، ابھیمان کبھی مت کیا کرو. جو اللہ تمہیں ترقی پر پہنچانا جانتا ہے وہ جھٹکے میں تمہیں نیچے اتارنا بھی جانتا ہے، بلکہ ذلیل کر کے گرانا بھی جانتا ہے. اسی لیے کبھی بھی نہیں طاقت کا نشہ، مال کا نشہ، عہدے کا نشہ، حسن کا نشہ انسان کے پاس کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ چاروں کی چاروں چیزیں وہ ہیں جو پل جھپٹنے کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. انسان کو اپنی دنیاوی زندگی ایسے گزارنی چاہیے بے ضرر انسان میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ دنیا کی زندگی ایک اس آدمی کی طرح ہے جیسے کہ ایک مسافر راستے چلتے ہوئے کسی گیسٹ ہاؤس میں رک جاتا ہے، راستے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گاڑی روک لیتا ہے اور آرام کر لیتا ہے. بس ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی. اسی بات کو، اسی مضمون کو قرآن کے پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک کوئی پارہ ایسا خالی نہیں ہوگا جس پارے میں یہ سبجیکٹ، یہ مضمون انسانوں کو سمجھایا اور بتایا نہ گیا ہو. کہ سمجھو اس بات کو، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک بات. دوسرا، مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی اور اس زندگی کا وہاں حساب دینا. یہ دو باتیں کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کی گئی. اللہ اس کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی اور عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
یہی دنیاوی زندگی ہے۔ والبعث بعد الموت، امام مفصل کا آخری جملہ کیا ہے؟ یہ سکھایا گیا ہمیں، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ مجھے اٹھنا ہے۔ یہ بچپن سے ہم 2 سال 2.5 سال کے بچے کو ذہن و دماغ میں رٹا مار مار کے اس کے دماغ میں بٹھاتے ہیں تاکہ کل بڑا ہو تو اس کو پتا چلے کہ یہ تو میں بچپن سے یاد کر کے آیا ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ بچپن سے یاد کرایا۔ اور دیکھیے اب اگر ہم نے ہوش سنبھال لیا ہے، کچھ نہ کچھ عقل ہمارے اندر آنا شروع ہوئی ہے، آپ یہی یاد کیا ہوا ایمان مفصل کا کلمہ اپنے کسی مولانا کے پاس جا کے سمجھیے اور اس کے معنی اور مفہوم کو اپنی لائف کے ساتھ کمپیئر کیجئے، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کبھی شکایت نہیں، کیونکہ آپ کا ایمان ہی اس بات پر والقدر خیرہ وشرہ، اچھی تقدیر بری تقدیر میرے اللہ کی طرف سے۔ اگر میرا اللہ میرا اچھا کرنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ اس بات کا احساس ہمیں ایمان مفصل میں دلایا گیا ہے میرے بھائی، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بندے کو اللہ نے اس کی پوری لائف کے اندر، سال کے 12 مہینوں کے اندر اللہ نے مختلف ایسے مواقع انسان کو دیے کہ چاہے دنیا کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، لاپرواہی میں گزرتی ہے، کچھ مواقع ہم اس کو ایسے دیتے ہیں کہ ان مواقع کے اندر وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی اگر کر لیتا ہے، ہم اس کا پچھلا سب کچھ معاف کرنے کو تیار۔ ایسے کئی مواقع اللہ دیتے، کئی مواقع، اور وہ مواقع رمضان المبارک کی تیاری سے شروع ہوتے ہیں رجب المرجب سے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جس میں اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، اور یہ بات کی نہیں ہے اس دن سے 12 مہینے ہیں جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، تب سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مہینے رکھی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے بڑی رحمت والے اور بڑی برکت والے مہینے، اور وہ 4 مہینے پھر گنائے گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، کیونکہ یہ 4 مہینے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بڑے احترام والے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا لوگوں کو کہ لوگ ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان کسی وجہ سے لڑائی جاری ہے اور رجب کا چاند نظر آ جاتا تو وہ لوگ کہہ دیتے کہ بھئی اب ہمارے درمیان لڑائی بند رہے گی جب تک کہ شعبان کا چاند نظر نہیں آ جائے۔ اور روایتوں میں آتا ہے زمانے جاہلیت میں جبکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ ایسا لڑتے تھے کہ خون خرابہ ہو جاتا تھا، اس زمانے میں بھی رجب المرجب کے مہینے میں راستے پرامن ہو جایا کرتے تھے، قتل و غارت گری کی کہیں پر، لڑائی جھگڑے کی کہیں پر کوئی واردات سامنے نہیں آتی تھی، اور ملک شام، یمن، مکہ، مدینہ، طائف وغیرہ کے راستے پرامن طریقے سے لوگ دن میں بھی اور رات میں بھی سفر کرتے تھے، نہ ان کے قافلے لوٹے جاتے تھے، نہ ان کا سامان لوٹا جاتا تھا، نہ کوئی ان کو ستاتا تھا یا ان کے مال کو غصب کر لیتا تھا۔ اتنا احترام زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی حرمت کو باقی رکھا اور باقی رکھتے ہوئے کہا تم بھی سنو یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے مہینے ہیں، اور اس میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ایک ساتھ میں ہیں، اور رجب المرجب کو بیان کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند حضور دیکھتے، صحابہ کو دعا سکھائی، چاند دیکھنے کی دعا پڑھو، اور دعا پڑھنے کے بعد حضور یہ خود دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہم نے دعا لگا دی ہے یہاں پر تاکہ آپ لوگ بھی اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک منہ سے نکلی ہوئی یہ دعا ہے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر میں اتنی برکت ضرور دیجیے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کی خیر اور برکتیں ہم حاصل کریں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اور فرمایا بعض محدثین نے کہ رجب جو ہے
جیسے کسان کے لیے بیج ڈالنے کا ایک وقت ہوتا ہے، تو ایمان والوں کے لیے رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کھیتی کی محنت کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ وہ اندازہ لگائیے جتنا اچھا دانہ ابھی اس رجب کے مہینے میں لگائیں گے، شعبان کا مہینہ ہری بھری اور لہلہاتی کھیتی کی طرح وہ مہینہ تیار ہوگا، اور جتنی کھیتی لہلہاتی ہوگی، سرسبز و شاداب ہوگی، رمضان المبارک کے اندر اس کھیتی کو اچھے سے کاٹ سکتے ہیں، اللہ کے پاس سے نیکیوں کے انبار لگا سکتے ہیں۔ لہذا رجب کے مہینے کے اندر میرے بھائیوں کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ رجب کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس کو ہم نے خرافاتی طور پر اپنے اعتبار سے گھڑ لیا۔ بعض لوگ مخصوص طریقے کے روزے رکھتے ہیں، بعض لوگ مخصوص عبادتیں کرتے ہیں، فون آتے ہیں کہ مولانا ایسی کوئی مخصوص نماز ہے 12 رکعت والی نماز، جس نماز کے اندر مخصوص صورتیں پڑھنے کی ہیں، اور یہ کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا بالکل نہیں ملے گا۔ جو 5 وقتہ نماز ہے اس کی تو آپ کو پابندی کرنی نہیں ہے، شارٹ کٹ اپنا کہ سیدھا اپنے پاس نیکیوں کا انبار لگا دینا ہے، تو ایسے کیسے ملے گا؟ فرائض کی پابندی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، پھر نوافل کے اندر پوری زندگی بھی گزار دیں گے، فرائض ہی ادا نہیں ہوئی، اس کا کیا ہوگا؟ نوافل کیوں ہیں؟ سنت کیوں ہیں؟ فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ پتہ چلا میں نے اور آپ نے فرائض میں ہی کوتاہی کی ہے، کوتاہی کے ادا ہی نہیں کیے ہیں، تو پھر نوافل کس کام؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رجب المرجب کے یہ دعا کا معمول تھا، اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ رہی بات روزہ رکھنے کی، تو روزہ تو ویسے بھی بہت اچھی چیز ہے، ابھی سے شروع کر دو تاکہ رمضان کے لیے پریکٹس ہو جائے۔ روزہ برا نہیں ہے، عبادتیں نعوذ باللہ بری نہیں ہے، پڑھیے نا نمازیں جتنی چاہتے ہیں پڑھیے، روزے رکھیے، لیکن اپنے مائنڈ کو سیٹ کر کے فلاں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے تو اتنا ثواب، فلاں رات میں اتنی رکعت پڑھوں گا تو ثواب، نہیں پڑھوں گا تو نہیں ثواب۔ یہ آپ کے مائنڈ کی سیٹنگ ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اور ایسی کیسی خرافاتیں دنیا کے اندر آ گئی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں صلاۃ الالفیہ۔ رجب کی پہلی رات میں جب چاند نظر آتا ہے تو کہتے ہیں اس رات میں 2 رکعت پڑھو، 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ الصلاۃ ام داؤد، رجب جب آدھا ہو جائے تو صلاۃ ام داؤد پڑھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ رکھو، اسی کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، وہاں سے امت کے لیے کیا گفٹ لے کر آئے وہ تو بھول گئے ہوں، وہاں سے ہدیہ لے کر آئے تھے میرے اور آپ کے لیے نماز، اس نماز کو ہی ہم نے چھوڑ دیا، پھر 27 کی رات کو اپنے اعتبار سے اہمیت دے رہے ہیں، تو اس کو مائنڈ کا سیٹنگ بولتے ہیں، اس کو شریعت نہیں بولتے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں۔ اسی طریقے سے خاص فضائل کے ساتھ رجب کے اندر کہتے ہیں کہ مخصوص دنوں میں عمرہ کرو گے تو اتنا بڑا ثواب ملے گا، بقیہ مہینوں میں وہ ثواب نہیں ہے جو رجب کی فلاں تاریخوں میں ثواب ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں مخصوص رکعتیں پڑھی جائے، اس میں خاص کر صورتیں پڑھی جائے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے تبارک روٹی کے نام کی میٹھی روٹی بنائی جاتی ہے رجب المرجب میں جتنے جمعہ آتے ہیں ان جمعہ کے لیے، اور کہتے ہیں کہ روٹی عصر کے بعد ہی بنائی جائے، اور مغرب سے پہلے اپنے محلے کے علاقے کے لوگوں کو بلا کر وہ میٹھی روٹی تقسیم کی جائے۔ بھائی یہ کہاں سے ہے؟ تو کہتے ہیں تبارک روٹی۔ اتنا اپنے دین کو سستا بنا دیا آپ نے۔ اب یہ برائی، یہ خرابی آئی کہاں سے؟ بات چھڑی ہے تو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے کئی سالوں بعد جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام حسن حسین کے پڑپوتوں میں آتے ہیں، امام جعفر صادق، ان کا زمانہ تھا
کسی نے ان کے حوالے سے یہ بات اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایسا ایسا فرماتے تھے کہ ان دنوں میں اگر کوئی شیرینی اور میٹھی چیزیں بنا کر تقسیم کرے گا تو اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا، جو نہیں مانے گا تو اس کو اتنا نقصان ہوگا۔ چنانچہ مدینہ کے ایک لکڑہارے نے اس بات کو مانا اور تقسیم کیا تو اس کو مال کا انبار مل گیا، اور وزیر ایک تھا اس نے نہیں مانا تو اس کی وزارت چلی گئی۔ یہ کہانیاں ہیں جو ٹیلی ویژن پر اچھی لگتی ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی، یہ بنائی ہوئی باتیں۔ اور یہ چیز شروع کی تھی کن لوگوں نے؟ شیعہ لوگوں نے، جن کو حضرت امام معاویہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا دیر تھا، دینی دشمنی تھی امیر معاویہ سے، تو اس لیے ان لوگوں نے یہ چیز شروع کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو خالی ہم لوگ کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، تو امام جعفر کے صادق کے حوالے سے اس طریقے کی باتیں شروع کر۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، واٹس ایپ یونیورسٹی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، فیس بک یونیورسٹی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، شریعت کو قرآن اور حدیث اور اپنے علماء سے سیکھیں۔ اسی لیے میں نے آج ہمارا جو دار ارکم کا گروپ ہے، اس گروپ کے اندر چند لوگوں کے فوٹو کے ساتھ، جس میں نیچے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کی تصویر میں نے آپ کو بھیجی ہے، اور نیچے ہندی یا گجراتی کا میسج بھی بھیجا ہے کہ ہرگز ان لوگوں کی ویڈیوز فیس بک، ٹویٹر یا جس سوشل میڈیا پر آتی ہیں، ان کے اوپر ان لوگوں کی ویڈیو ہرگز نہ سنی جائے۔ میں نے فوٹو کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ہو کہ مجھے یوٹیوب وغیرہ کے اوپر کن لوگوں کو سننا ہے اور کن لوگوں کو نہیں سننا ہے، فوٹو کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو، کیونکہ یہ لوگ اپنی بات منوانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہوتی ہے ترقی کرنے کی سوشل میڈیا پہ، نعوذ باللہ حضرت علی کے نام سے اپنی بات روانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں پر کہتے ہیں امام حسن حسین نے یہ بات کہی ہے، کہیں پر کہتے ہیں حضرت علی نے یہ بات کہی ہے۔ ارے بھائی کہی ہے تو نیچے حوالہ دو۔ الحمدللہ بھروچ شہر ہمارا ایسا شہر ہے، اور ہمارے پاس ایسی لائبریریاں ہیں جو دوسروں لوگوں کے پاس وہ کتابیں نہیں ہوں گی جو ہمارے پاس۔ خاص طور پر ہمارے ماٹلی والا میں آئیے، ادھر ہاسوٹ میں چلے جائیے، ایسا کتب خانہ ہے، شاید گجرات کی دوسرے مدارس میں وہ کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ حوالہ دیجیے نا۔ دین کو بدنام کرنے کے لیے اپنی طرف سے باتیں ڈال دینا، یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فوقع له من النار، جو آدمی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ گڑے گا، کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ گڑے گا، یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی روایت۔ لہذا میرے بھائیوں، دین ضرور سیکھیں، دین سے اپنے آپ کو لگا کر رکھیں، لیکن واٹس ایپ یونیورسٹی سے نکل کر، فیس بک سے نکل کر، قرآن اور حدیث کو سمجھ کر فیس ٹو فیس جا کے سیکھیں، اور علماء کے پاس جا کر، ائمہ کے پاس جا کر قرآن کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں۔ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ضروری اور ہمیں اعلان یہ کرنا ہوگا میرے بھائیوں، ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ کے دن کچھ نہ کچھ جمعہ کی جھولی کے اندر ڈالتے رہتے ہیں، لیکن دن بہ دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کمی آ جاتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں، جمعہ کے دن آتے ہیں، اللہ کے اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے اتنا بڑا مجمع خالی 20 10 روپیہ کا بھی اپنا نذرانہ دے کر وہ جائے گا تو ایک اچھی تعداد اس کے لیے ہو سکتی۔ بعض علاقوں میں کبھی جانا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹی سی بستی ہے، جہاں جمعہ کے دن بڑی مشکل سے 2 صف ہوتی ہیں، لیکن جمعہ کی جھولی ان کی دیکھی جاتی ہے تو کم از کم 5000 تو ہوتی ہی ہوتی، اور ہمارا آج تک 5000 کبھی نہیں ہوا جمعہ کی جھولی۔ حالانکہ اچھا خاصا 300 350 آدمیوں کا الحمدللہ ہمارا یہاں پر مجمع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کی تھوڑی فکر کریں۔ اللہ کے گھر کی آباد اگر ہم رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ لہذا کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ضرور لگایا کرے، جو اللہ ہمیں طاقت دے، 20 25 50 سے لے کر جو بھی اللہ توفیق دے، جمعہ کی جھولی میں ڈال کر جائے، تاکہ اس کا جو نظام ہے اس کے حساب سے وہ چلتا رہے، اور ہمیں کہیں اور لوگوں کے پاس جا کر مستقل دار ارقم کے نام سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ اس بات کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔